إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ اکبر. احباب گرامی قدر، حرمت والے مہینے چل رہے ہیں. ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ خاص طور پر ان مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور نیک اعمال کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے. حج کے ایام ہیں. پوری دنیا سے، ہمارے ملک پاکستان سے بھی کئی حجاج کرام الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سرزمین حجاز میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ مدینہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان کے علاوہ اور بھی دنیا بھر کے کئی ممالک سے ذوق در ذوق، باوجود اس کے کہ اس سال حج مہنگا ترین ہو رہا ہے. گورنمنٹ جو پیکج دے رہی ہے وہ 11.5 لاکھ 12 لاکھ کا ہے اور یہ کم سے کم ہے. لوگ اس سے بھی زیادہ خرچ کر کے الحمدللہ جا رہے ہیں. اسی طرح قربانی کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ قربانی کے لیے جانور خرید لیے، لاکھوں روپیہ کا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. یہ قربانی ہے کیا؟ اور جو گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے یہ بات بیان کی تھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ کے بندے اور پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی باتیں، جن کی یادیں، جن کے تذکرے، جن کے چرچے اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے رکھ دیے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ کیا انہوں نے لوگوں سے کہا، اپنے والد سے کہا، اپنی قوم، قبیلے، رشتہ دار، برادری کے افراد، سرمایہ دار، سردار، وڈیرے، چودھری اور جو اس وقت کی حکومت تھی
ان سے کیا کہا؟ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پلٹ کر کیا جواب دیا؟ ساری باتیں حج کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے کہ آج ہم جس ہستی اور شخصیت کی سنت زندہ کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں وہ تھے کون؟ اللہ اکبر۔ ان کا نام تھا عبرانی میں ابرام، یہودیوں کی کتابوں میں بھی عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہی نام ملتا ہے، ابرام۔ عربی زبان ہے ابراہیم، عربی زبان میں ابراہیم اور عبرانی میں ابرام۔ پیدائش خفیہ ہوئی۔ ان کی امی جان، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے امیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر اپنا فضل کیا تو وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی کہ اگر وقت کی حکومت کی CID کو، کارندوں کو، سپاہیوں کو، جاسوسوں کو، مخبروں کو پتہ چل گیا تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک سانحہ پیش آیا۔ نمرود بن کنعان وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی جس کے بعد اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو اپنے دربار میں جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد جو تعبیر سامنے آئی تو اس نے یہ ظالمانہ حکم جاری کیا کہ چن چن کے تمام پیدا ہونے والے بچوں کو اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے سب کو ضائع کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اسی لیے ان کی امی جان امیلہ انہیں پیدائش کے وقت دور اپنی لونڈی، اپنی باندی، عہدہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ غار میں لے گئی، وہاں پر پرورش ہوتی رہی۔ اور ایک مرتبہ امیلہ کب تک چھپاتی؟ دیکھا کہ جب اس کا شوہر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، جن کا نام ذہن میں رکھیے گا آزر، جو صحیح نام ہے، جو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے آزر ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نہیں وہ آزر نہیں تھا، والد نہیں تھا، چچا طارق تھا، اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، نہ چچا کی بات ہو رہی ہے، نہ تاریخ کا ذکر ہے، کس بنیاد پر کہہ دیا جائے کہ نہیں والد نہیں ہے، چچا ہے، آزر نہیں تاریخ ہے؟ یہ بے بنیاد بات ہے۔ تو جب دیکھا کہ شوہر اچھے موڈ میں ہے تو اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ ایسے اللہ نے، پہلے اس نے جھوٹ بولا تھا، یاد رکھیے گا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے پہلے جھوٹ بولا تھا کہ وہ فوت ہو گیا، تو یہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، اس کا چہرہ باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر جب چند سال گزرے، امیلہ نے اپنے خاوند کو بتایا، ساری حقیقت بتا دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ لیا کہ وہ اسے راز رکھے گا۔ جب اس نے دیکھا 15 ماہ کا بچہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا حسین اور جمیل کہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور خوب اسے چوما، پیار کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ لیکن وہ بھی مجبور تھا، اس لیے کہ یہ وقت کے بادشاہ کا قریبی تھا، جیسے کوئی وزیر یا مشیر ہوتا ہے، اور یہ بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جو آرڈر جاری کیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے وہ بہت سخت تھا کہ جو بھی بچہ ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ باپ آزر، تینوں باتیں اس کے اندر موجود تھیں، تینوں باتیں اس کے اندر موجود تھی۔ بت گر تھا، بت فروش تھا اور بت پرست تھا۔ بت گر کا مطلب ہوتا ہے بت بنانے والا۔ کوئی پتھر لے لیا بڑا سا، اس کو تراش تراش کے، تیشے چڑھا چڑھا کے اس کو ایک کسی انسان کی شکل دے دی، مجسمہ بنا دیا، اسے کہتے بت۔
کوئی بھی نیک آدمی جو اس دور میں تھے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، بزرگان دین، کتب قبلہ، کعبہ اوتار، سائیں، قلندر، جو بھی اس وقت ان کی قوم میں تھے، ان کے بت بنایا کرتا تھا، مجسمے تراشا کرتا تھا۔ بت گر، بت فروش، بیچا بھی کرتا تھا، بت بنا کے بیچتا تھا، اس کی روزی روٹی کا یہ ذریعہ تھا۔ بت پرست تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، ان کے واسطے وسیلے سے، ان کے صدقے طفیل ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں۔ میرے عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، نیک بھی ہو سکتی ہے، بد بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں، آپ سب آباد جانتے ہیں، علماء مشائخ بیان کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ بتوں سے کیا کیا؟ پاک کیا۔ اب یہ بت کن کے تھے؟ اللہ اکبر، یہ بت کن کے تھے؟ ہاں، اس کو سمجھ لیجیے، یہ بت انسانوں کے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے تھے، اللہ کے ولیوں کے تھے، اولیاء کرام کے تھے، جو ان کے نزدیک نیکوکار، صالحین، ابرار لوگ تھے، ان کے بت تھے۔ جس طرح کہ لات ایک آدمی تھا، کان یمت السبیق للحجاج، جو حاجی آتے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے، انہیں ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب مر گیا لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی تھا، اس کی یادگار میں اس کا بت بنا لیا۔ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر 4 بت بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے۔ صفا مروا کے اوپر اساف اور نائلہ نامی بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر نظر و نیاز دیتے، چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانگتے، اور جو عبادات اللہ کے لیے بجا لانی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے بجا لاتے، اور اس طرح وہ شرک کرتے۔ انہی بتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو توڑ رہے تو آپ نے دیکھا کہ 2 بت، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ان ظالموں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نہ صرف بت بنائے بلکہ ان کے ہاتھ میں قسمت آزمائی کے تیر بھی تھما دیے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قسمت آزمائی کے تیر اپنے ہاتھوں میں نہیں پکڑے تھے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بت کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تیار کرتا تو اپنے 3 بچوں کو، 3 بیٹوں کو، جن کے نام ہاران، ناحور اور تیسرے ابرام، یہ عبرانی میں ابراہیم ہی کہوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے میں، تو ان 3 بیٹوں کو بت دیتا اور کہتا جاؤ یہ بت بازار میں بیچ آؤ، یہ بت کیا کرو؟ بازار میں بیچ آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ہاران اور ناحور بت بیچ کر کچھ نہ کچھ پیسے لے آتے، کچھ نہ کچھ رقم لے آتے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ جب ان بتوں کو بیچنے کے لیے جاتے تو کچھ اس طرح سے آواز لگاتے جس کا اردو زبان میں سادہ اور عام مفہوم ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے، نہ پوچھو یہ بھگوان لوگوں، لے لو مال بیکار، میرے باپ نے تیشے مارے تب ہوئے تیار، نہ پوچھو یہ بھگوان لوگوں، کون خریدے مال ایسا جو دکھ دے نہ سکھ، کون خریدے مال ایسا جو دکھ دے نہ سکھ، دولت اپنی ضائع کر دے وہ جاہل نہ ہنجار۔ لوگ الٹا انہیں ڈانٹتے کہ تم ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے بزرگوں کی تصحیح کرتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے اچھا اگر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو یہ خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
افلا تعقلون، کس ہے تمہارے اوپر اور جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ پرستش تعظیم کرتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے تم؟ تو وہ جواب دیتے آگے سے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے، نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تف ہے تمہاری زندگی پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ سبحان اللہ، قبر کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے آ کر تو مکھی اڑانے کی طاقت نہیں، اور دفن کس کو کیا جاتا ہے؟ زندہ کو یا اسے جس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے اور لوگوں کے سامنے ان بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں کو نہر میں غوطے دیتے اور انہیں رسوا کرتے جاتے۔ اب یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، آپ کے والد آزر تک پہنچتی رہی۔ وہ ابرام کو بچہ سمجھ کر پہلے تو درگزر کرتا رہا کہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، سمجھ جائے گا، لیکن انہی باتوں کا تذکرہ نمرود بادشاہ کے دربار میں ہوا تو آزر سیخ پا ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ آج بادشاہ کے بھرے دربار میں سب کے سامنے میری انسلٹ ہوئی، میرے بیٹے کی وجہ سے۔ غصہ آ گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ آج میں گھر جا کر اپنے بچے کو، بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑی ہیں سب کے سامنے، شرم سے میرا سر جھک گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ابرام کو ڈانٹ پلا دی، ابرام تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں ہر جگہ بدنام ہونے لگا ہوں، میری عزت کا خیال کیا کرو، یہ باتیں چھوڑ دو، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے پھرو؟ آئندہ ایسی شکایت آئی تو سختی سے پیش آؤں گا۔ ابرام کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ باپ نے اتنے سخت الفاظ کہے تھے، ورنہ اس نے تو کبھی اف تک نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو بڑے ناز و نعم سے پال رہا تھا، اور اس واقعے سے امیلہ کی طبیعت پر بہت برا اثر پڑا، نڈھال ہو کر گری، بستر سے لگ گئی، بیٹے کو پاس بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سمجھانے لگی، بیٹا اس جاہل اور بے وقوف کے منہ نہ لگو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ مگر ماں جو کام سرے سے ہے ہی غلط، میں اسے کیسے صحیح مان لوں؟ تم ہی کہو، میرے بابا بادشاہ اور ان کے کارندے جو کچھ کرتے پھرتے ہیں کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ بیٹے نے ماں کو مؤدبانہ انداز میں انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دیکھو میں نے تمہیں کس حال میں جنم دیا، پھر کن خطرات سے نکال کر یہاں لائی ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے کون کون سے جتن نہیں کیے، تم مجھے اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیارے ہو، میں تمہارا کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اور امیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ماں کے آنسو اور باپ کی ڈانٹ
سے نرم نہیں پڑے. نہ ماں کے آنسو نہ باپ کی ڈانٹ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اللہ رب العالمین کی محبت کم کر سکی، بلکہ معاملہ الٹ ہو گیا. حالات کا گھیرا جیسے جیسے اس کے گرد تنگ ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کی دوستی اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی. چند دن بیمار رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گئی. اب اس بھری دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی غم گسار نہیں تھا. ایک ماں تھی، وہ بھی فوت ہو گئی. پوری دنیا میں اللہ کو ایک رب ماننے والے وہ اکیلے ہی تھے، اور دشمنوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. اگلے دن غموں کے پہاڑ سر پر لادے شہر سے باہر نکلے، دریائے فرات کے کنارے جا بیٹھے، ماں کی یاد میں زار و قطار رونے لگے. ماں کی یاد میں زار و قطار رونے لگے. جب دل کا غبار ہلکا ہو گیا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی، رب جلیل سے ثابت قدمی کی دعا مانگنے لگے. دنیا کی بے ثباتی، اپنی کم مائیگی، قوم کی گمراہی کا دکھ یاد کر کے دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی. ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس بات کا عہد باندھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یوں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر میں اپنے آپ کو اس ذات کے لیے وقف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا. بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے کسی شخصیت کا وجود محسوس ہوا. مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. فرشتے سے ملاقات ہوئی. فرشتے نے کہا، ابراہیم، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا اللہ رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، چنانچہ دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے. یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو. ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے رب کی طرف سے ہدایات لے کر گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس انتخاب پر میں اس کا شکریہ بجا لاتا ہوں، اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا. حکم ہوا، اے ابراہیم، اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیے، اپنے باپ کو نصیحت کیجیے. اس ملاقات اور گفتگو کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ڈھارس بند گئی، حوصلہ بلند ہو گیا، دل سے سارے خطرات دور ہو گئے. اپنے ابو جان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پہنچے. دیکھا کہ وہ ابھی معبد خانے میں داخل ہوئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اپنی بیوی امیلہ سے، تو جب وہ وفات پا گئی، فوت ہو گئی، تو گویا کہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو پہنچا. پھر اس نے اس کے بعد گویا کہ تنہائی اختیار کر لی، لوگوں سے میل جول، ملاقات، گفتگو کم کر دی. اور یہ فطری بات ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے اگر ایک فوت ہو جائے تو انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اور اگر عورت ایسی ہو جس سے وہ بے پناہ محبت کرنے والا ہو، اور جس سے اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہو،
قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ فطری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ہر انسان کے دل میں ودیعت فرما دی ہے۔ تو اسی لیے جب اس کی بیوی فوت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان، تو باپ آزر شدید صدمے سے دوچار ہوا اور اس نے تنہائی اختیار کر لی، لوگوں سے میل جول ملاقات کم کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھانے کے لیے جب پہنچے، دیکھا کہ وہ ابھی ابھی معبد خانے میں داخل ہو رہا ہے، جو بتوں کی فیکٹری تھی جہاں پر بت وہ بنایا کرتا تھا، وہاں پر ابھی ابھی داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا بابا جان دروازہ کھولے، میں ہوں ابراہیم۔ اندر آئے، اس کے بعد کیا ہوا قرآن مجید بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا واذكر في الكتاب إبراهيم، کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا بھی ذکر کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے ابو جان سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ ادب ہے یہ جو توحید ہے نا، توحید یہ اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے اخلاق اور کردار اور معاملات کو اچھا رکھے۔ دعویٰ توحید کا، دعوت توحید کی زبان سخت، لہجہ سخت، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دعوت کو میدان جنگ بنا دینا، فتویٰ بازی، یہ تو خوارج کا، تکفیریوں کا کام ہے، خوارج کا کام ہے، جو نعرہ توحید کا لگاتے ہیں، بات قرآن کی کرتے ہیں، لیکن تکفیر سے نیچے کافر 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 کی توپیں چلانے سے نیچے بات نہیں کرتے۔ یہ اسلوب کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جہاں پہ میدان دعوت ہو، وہاں پر اگر وقت کا سب سے بڑا طاغوت فرعون کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ و ہارون، تم دونوں جاؤ وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ، اور قول لین، نرم لب و لہجے میں دعوت دو، نرم شائستہ لب و لہجے میں عمدہ بہترین گفتگو کرو، حکمت اور دانائی کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے۔ تو یہ اسلوب ہمیں قرآن نے سکھایا ہے میرے عزیز۔ جو میدان دعوت ہے اسے میدان دعوت رہنے دیجئے، میدان جنگ نہ بنائیے۔ یا ابتی، یا میرے پیارے ابو جان، تاکہ باپ کے دل کی راہیں بیٹے کے لیے ہموار ہو جائیں۔ لما تعبدون، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ، کیوں پکارتے ہیں آپ، کیوں مدد مانگتے ہیں آپ، کیوں نعرہ لگاتے ہیں آپ؟ ما لا يسمع، ایسوں کا جو نہ سن سکتے ہیں، ولا يبصر، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، لوگوں نے بنا لیے ہیں،
لوگوں کے اپنے عقائد ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اتنے کمزور تھے، جب فوت ہو گئے اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکے، جب فوت ہو گئے اپنے آپ کو اٹھا کے قبرستان دفن کرنے کے لیے نہیں لے جا سکے، فوت ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں غسل دیا، فوت ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں کفن پہنایا، فوت ہونے کے بعد لوگ انہیں قبرستان اٹھا کے لے کر گئے، لوگوں نے زمین میں طرح نکال کے ان کی قبر تیار کی، لوگوں نے اسے اٹھا کر قبر میں لٹایا، لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو پھینک کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، سوچئے، غور کیجئے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، پوجا پاٹ پرستش تعظیم کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے۔ باپ آپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت رسالت عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو علم اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، آپ اس کی پیروی کیجئے، آپ میری تابعداری کیجئے۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ آزر نے تو کبھی شیطان کو سجدہ نہیں کیا، تو کیا معنی لا تعبد الشیطان؟ جس کام کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو جب انسان وہ کام کرے گا جس کا حکم دینے والا شیطان ہے تو یہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ انسان شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ابتی لا تعبد الشیطان، یہ شرک کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو توحید کا حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار چلاؤ، زمین پر کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے جو آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے وجود کو مانو، اللہ ہے۔ ہم انسان خود بخود دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہم دنیا میں خود بخود نہیں آ گئے، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور جو ہے اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ اللہ رب العالمین ہے، کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ یہ چند سال کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں موت دے کر واپس بلا لے گا۔ ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے بے نام و نشان ہو جائیں گے جیسے ہم کبھی دنیا میں آئے ہی نہ ہو۔ نہ دنیا والے ہماری آواز سن سکیں گے، نہ ہماری شکل صورت دیکھ سکیں گے، نہ ہمارا وجود محسوس کر سکیں گے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یادیں رہ جاتی ہیں، باتیں رہ جاتی ہیں، اگر اچھی ہو تو اچھی اور اگر بری ہو تو بری۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، آپ کا وہی انجام ہو جائے جو شیطان کا ہونے والا ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بڑے سخت الفاظ ہیں، اے ابراہیم کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، جا میری نظروں سے دور ہو جا، عرصہ دراز تک میرے سامنے نہ آنا۔ قال سلام علیک، کہا تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔
انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے. جب تک اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا تھا، پھر بعد میں منع کر دیا کہ مشرک باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ منع کیے جانے سے پہلے کی بات ہے. کہا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے. لیکن جب منع کر دیا گیا تو پھر اللہ اکبر. اس میں اہم پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا کیا ہے؟ جو دنیا میں آ کے اپنی زندگی گزار کے جا چکے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو اہم نقطہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، بات یہاں سے اٹھائی، ما لا يسمع ولا يبصر، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پتھر کے اوپر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ نکلے. کیا یہ قانون بن سکتا ہے؟ اور کسی پتھر کو چھوڑ دیجئے، اسی پتھر پر اسی مقام پر جا کر اگر آج عصا مارا جائے تو کیا پانی نکل سکتا ہے؟ یہ ہے معجزہ. اور معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، رسول کے ہاتھ پر ہوتا ہے. یہ عام قانون نہیں بن سکتا. میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ سنتا ہی رہتا ہے، قدموں کی آہٹ سنائی جاتی ہے. دیکھ، یہ ہے دنیا بے وفا، تجھے یہاں قبر میں لٹا کے سب جا رہے ہیں. یہ ہے دنیا اور دنیا والوں کی حقیقت. اس کو ہم مانتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے انہیں کنویں میں پھینکا گیا. اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے ہیں. صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جسے موت آ جائے وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا. اسی لیے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ قلیب بدر. کہا اتنی وضاحت کے ساتھ اس وقت تم مجھے نہیں سن پا رہے جتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مجھے سن رہے ہیں. یہ معجزہ ہے اللہ کے حکم سے. ورنہ عام اصول کیا ہے، قانون کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اگر اللہ چاہے تو، اور اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ عام اصول اور قانون نہیں بن سکتا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اونچی شانوں والے، بلند عظمتوں والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو کے قبروں میں جا چکے انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے، میرے پیارے میرے عزیز، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، اختلاف فرقہ واریت کوئی نہیں، پیار محبت کے ساتھ اتحاد اتفاق کی دعوت ہے. آئیے غور کیجئے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آپ کو بتا سنا رہا ہوں، اور اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر والوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک ایسا کون ہوگا جو قبر والے کو اپنی آواز سنا سکے؟ یہ قرآن حکیم ہے.
اور یہی دعوت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، توحید کی دعوت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعوت انہوں نے سب سے پہلے اپنے ابو جان کو پیش کی، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو پیش کی، پھر جب یہ بات پھیل گئی، بادشاہ کے دربار میں آپ کو حاضر کیا گیا، تو بادشاہ کے بھرے دربار میں بھی توحید کی دعوت پیش کی، جو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک کے خطبات میں بیان کروں، کیونکہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، توحید و سنت پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان اسلام پر، توحید و سنت پر سعادت والی موت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفر، شرک سے، بدعات، خرافات سے، باطل افکار و نظریات سے، جاہلانہ رسومات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو جسے شرک کہتے ہیں، توحید والا، ایمان والا کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ندی، نالے، یہ نہریں، دریا، یہ سمندر، یہ آبشاریں، ہر چیز کائنات کی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور اس پر اللہ کا حکم نافذ ہے، چپے چپے پر، ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالی کی حکومت، سلطنت قائم ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ یہ عقیدہ لے کر آیا، اور گناہ اتنے کہ زمین بھر گئی گناہوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ہے میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا توحید کی برکت سے، اور میں تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ تمہاری نیکیاں آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، جس میں حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، صدقات خیرات بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرنا بھی ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن اس حال میں آیا کہ شرک کرتا ہوا آیا، شرک پہ موت ہوئی، شرک پہ خاتمہ ہوا، تو فرمایا تمہاری نیکیوں کو بھوسے کی مانند ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور تمہاری نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا اہم ہے۔ جس طرح آپ جتنے یہاں پر میرے سامنے خوبصورت پیارے چہرے، اللہ ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دے، اور بغیر حساب اور عذاب اپنی خاص رحمت سے ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ دائیں بائیں نظر دوڑائیں، کوئی سر کے بغیر انسان نظر آتا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا، شاید کوئی چھپ کر بیٹھا ہو، دیکھیں، کوئی بھی نہیں۔ کسی نے سر کے بغیر انسان دیکھا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہ جس کے دھڑ کے اوپر سر نہ ہو؟ نہیں ہے۔ سر تن سے جدا کر دیا جائے تو قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقام توحید کا۔ اگر توحید ہے تو سمجھ لو جس طرح دھڑ کے اوپر سر ہے، اور اگر توحید نہیں تو نیچے بے شک آپ نے عمارت بنائی ہو نمازوں کی، صدقات کی، حج کی، زکات کی، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلا نمبر، اول نمبر توحید ہے۔ اسی لیے جب حاجی پہنچتا ہے میقات پر، احرام کی 2 چادریں زیادہ تنگ کرتا ہے، خواتین اپنے عام روٹین کے سادہ لباس میں احرام کی نیت کرتی ہے، تو پکارنے والا پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں پکارتا رہوں گا جب تک میری نگاہیں خانہ کعبہ پر نہیں پڑ جاتی. مجھے میرے نبی نے یہ تعلیم دی، یہ حکم دیا کہ تم تلبیہ توحید پکارتے رہو. صحابہ اس قدر بلند آواز سے پکارتے کہ ان کے گلے خشک ہو جاتے، حلق خشک ہو جاتا، آواز بیٹھ جاتی. اس کے معنی پہ غور کر لیجئے. ساری توحید ہی تو ہے، شرک سے برات ہی تو ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت یافتہ بنائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے تمام گناہ چھوٹے بڑے علانیہ پوشیدہ اول آخر جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے اپنی خاص رحمت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں ہمیشہ سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ، کیونکہ موت کا کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں. تاکہ جب ہماری موت آئے تو موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو. الہ العالمین اس حال میں کہ ہمارا گناہوں والا رجسٹر صاف ہو اور نیکیوں والے رجسٹر میں عقیدہ توحید ہو، اعمال صالحہ ہو. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین ہمارے فوت شدگان پر رحم و کرم فرما، ان کے قبور کو منور و روشن فرما، جنت میں ان کے درجات بلند فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا العزت والجبروت یا ذا الملک والملکوت یا ذا العظمت والکبریاء، اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو دین دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے بھر دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ مہنگائی کے عذاب سے پوری قوم کو نجات عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور تقوی کے حقیقی معنی میں تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ تیرا وعدہ ہے قرآن میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر ملکوں والے بستیوں والے ایمان توحید اور تقوی و پرہیزگاری کے تقاضے پورے کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان پر اپنی برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیں گے. اے اللہ ہم سب کو ایمان توحید اور تقوی کے تقاضے کما حقہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے. اے اللہ ہم مخلص ہو جائیں آپ کے ساتھ، آپ کے پسندیدہ دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے ساتھ. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے، قبر میں جانے کا یقین ہو جائے. اے اللہ ہمیں علم یقین، عین الیقین کی دولت نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل واعرض عن الدین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.